میرے ساتھ فرمائیے سچا، سچا، کھرا، کامل، مکمل، صحیح، اصلی، حقیقی مسلمان بننے کے لیے کم از کم دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اسلام کو جانیں، اسلام کا علم حاصل کریں، کم از کم اسلام کی بنیادی باتوں کو جانیں۔ اب دیکھیے یہ پہلی شرط ہے سچا، سچا، کھرا، حقیقی، اصلی، کامل، مکمل مسلمان ہونے کی پہلی شرط کہ اسلام کو جانیں۔ الحمدللہ ہمارا جامعہ قاسم العلوم، اور یہ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک اجتماعیت انجمن خدام الاسلام کی صورت میں الحمدللہ، اور یہ انجمن خدام الاسلام یہ ہمارے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ کی مبارک نسبتوں کو بھی اپنے جنم میں لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ایک عمومی عنوان ہے، الہامی عنوان ہے، حضرت حفظ اللہ مجدہ کی خاص رحمت اور احسان ہے۔ جو پہلی شرط ہے سچا، سچا، کھرا، حقیقی، اصلی، کامل، مکمل مسلمان ہونے کی، وہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو جانیں۔ تو الحمدللہ مدارس دینیہ پوری طرح اس پہلی شرط میں اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانے میں کامیاب ہیں۔ ان مدارس دینیہ نے امت کا رشتہ اپنے نبی علیہ السلام سے جوڑ رکھا ہے، امت کا رشتہ اپنے نبی علیہ السلام سے جوڑا ہے۔ مدرسہ کا ایک سرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں سے جڑا ہے، دوسرا سرا انسانیت سے اور معاشرے سے۔ مدرسہ یہ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ کے ملفوظ کا خلاصہ ہے۔ مدرسہ آپ علیہ السلام کے دامن مبارک سے، چشمہ صافی سے پانی کو لیتا ہے اور انسانیت کے کھیتوں کو دیتا ہے۔ اگر مدرسہ اپنا کام چھوڑ دے انسانیت کے کھیت سوکھ جائیں، انسانیت مرجھا جائے۔ مدرسہ بجلی گھر ہے جہاں سے اسلامی آبادی نہیں بلکہ انسانی آبادی کو روشنی پہنچتی ہے۔ مدرسہ اگر اپنا کام چھوڑ دے تو سب اندھیرے میں ڈوب جائے۔ زمانہ جاہلیت کسی خاص زمانے کا نام نہیں، جب وہ چیزیں زمانے میں معاشرے میں پائی جائیں وہ زمانہ جاہلیت کا کہلائے گا۔ مدرسہ نے زمانہ جاہلیت سے معاشرے کو نکالا ہے اور مسلسل نکال رہا ہے۔ فرمائیے مدرسہ محسن ہے، مدرسہ عالم اسلام کا محسن ہے، بلکہ عالم انسانیت کا محسن ہے۔ اس لیے ایک عنوان ہم یہ اختیار کریں، مسجد جنتی باغ ہے، مدرسہ محمدی باغ ہے۔ یہ تعبیر میں ذرا تفنن ہے، ورنہ دونوں جنتی باغ ہیں، دونوں محمدی باغ ہیں۔ حضرات طلباء کرام ابھی جن کی دستار بندی ہوئی، اور عزیز طلباء کرام، طالبات کریمات، یہ سب ان جنتی محمدی باغات کے پودے ہیں۔ حضرات علماء کرام، معلمات کریمات ان باغات کے مالی ہیں۔ ساری امت مسلمہ ان باغات کی رکھوالی ہے۔ حق تعالی شانو ان باغوں کی بھی حفاظت،
ان کے پودوں کی حفاظت، ان کے مالیوں کی حفاظت اور ان کی رکھوالی کرنے والوں کی حفاظت حق تعالی شانو کامل درجے میں فرمائے۔ تو پہلی شرط فرمائیے، یہ سوال ہے تو آپ جواب میں فرمائیے، یا میں خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں تو آپ پر فرمائیے۔ سچا سچا کھرا اصلی حقیقی کامل مکمل مسلمان بننے کی پہلی شرط خالی جگہ پر فرمائیے، اسلام کو جاننا، کم از کم اسلام کی بنیادی باتوں کو جاننا ایک شرط ہے، اور دوسری شرط پھر اس کو ماننا، اپنی عملی زندگی میں لانا، اس پہ عمل کرنے کی محنت اور کوشش میں اپنے کو لگانا۔ اس کا معنی یہ ہوا اسلام کا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ جو لفظ نازک ہے اس کا تلفظ بھی بڑا نازک ہے، یہ زا کے ضمہ کے ساتھ نازک فرمائیے، نازک۔ زبان میں جو زا ہے اس میں اس کو مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، مضموم بھی، زبان زبان دونوں پڑھ سکتے ہیں، مگر یہاں اس کو صرف مضموم پڑھنا ہے۔ نازک، بڑا نازک معاملہ ہے۔ پہلی شرط سچا حقیقی اصلی کھرا کامل مکمل مسلمان بننے کی اسلام کو جاننا، دین کا علم حاصل کرنا۔ سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا یہ بات بھی واضح ہو جائے، دین میں جو چیز فرض ہے فرمائیے اس کا کرنا عبادت، علم دین حاصل کرنا فرض، تو علم دین حاصل کرنا عبادت، الگ اجر و ثواب بھی، بہت بڑے درجات، بہت بڑے اثرات اس کے علم دین کے حصول کے اپنے ثمرات، وہ الگ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہی ہے، وہ الگ ذمہ داری ہے بنیادی، مگر چونکہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، دین میں جو چیز فرض ہو اس کا کرنا عبادت ہو، تو علم دین کا حصول بڑی عبادت ہے، گزشتہ زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیت یہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، دوسروں تک بھی حق تعالی شانو کے پیغام کو پہنچائے، سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اسی اثناء میں اس کی موت آ جائے تو قیامت میں اس میں اور نبیوں میں ایک درجے کا فرق ہو، اتنا اونچا مقام ہے۔ اور جو اس لیے دین حاصل کرتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے تاکہ حق تعالی شانو کے اس پیغام کو سب تک پہنچائے، اس کو عام کرے، عملی زندگی میں لائے، قیامت میں وہ امیرا واحدا، یا فرمایا امتا واحدتا، اکیلا نہیں آئے گا، ایک پوری امت بن کر آئے گا۔ حضرت حق جل مجدہ ہم سب کو، سب مفیدین و مستفیدین کو، اور اپنے جن اکابر مشائخ اہل اللہ، اپنے خاندان کے بزرگوں بڑوں کے تذکرے ہوئے، حق تعالی شانو ان سب کے لیے اس مبارک سلسلہ کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔